الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اسلام 360 سے دعاؤں میں سے ہم کچھ سوتے وقت کی، رات کو سوتے وقت کی کچھ دعائیں ہیں جو ہم عمل جن پہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر بھی ہو سکتا ہے ہمارا عمل ہو، البتہ ہم حدیثیں دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں اس کا جذبہ یعنی دوبارہ سے جاگے اور ہم پابندی کریں ان دعاؤں کی۔ سب سے پہلے سنتے ہیں کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے۔ سوتے وقت کی دعاؤں میں کیا شامل ہے کہ سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ، کیونکہ سورہ سجدہ کے نام سے دو جو ہے قرآن میں صورتیں ہیں، دو کا السجدہ اور اس سجدہ اسے اسی طرح ملتا جلتا ان کا نام ہے، تو اس لیے الف لام میم تنزیل جس میں ہے وہ والی سورت السجدہ، اور دوسرے جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک، یہ دو صورتیں جو ہے ہمیں سوتے وقت پڑھنی چاہیے۔ سورہ ملک کی ہیبٹ تو یوزلی ہوتی ہے، سورہ سجدہ کی نہیں ہوتی، تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی ہم اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے۔ صحیح بخاری سے جو سوتے وقت کی دعاؤں میں ہے وہ ہے دونوں ہتھیلیاں ساتھ ملا کر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے، پھر انہیں پھونک مارے اور دونوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ممکن ہو پھیرے، سر، چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے شروع کرے اور اس طرح 3 دفعہ پڑھے، یعنی 3 دفعہ اپنے تینوں کول اپنے اوپر پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر لینے اور وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پہ پھیر لینا۔ یہ عمل 3 دفعہ کرنا ہے، یہ رات سونے سے پہلے کا عمل ہے، صحیح بخاری سے۔ جب تم بستر پر پہنچو اور آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم مکمل پڑھو تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ تو یہ نیچے پوری آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے آپ سوتے وقت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتہ بھیج دیتے ہیں جو کہ انسان کی صبح تک حفاظت کرتا ہے اور شیطان صبح تک اس انسان کے قریب نہیں آتا۔ تو اس لیے آیت الکرسی کو تو ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے سونے سے پہلے کی روٹین کا حصہ بنانا ہے۔ جو شخص درج ذیل 2 آیات رات کے وقت پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آخری 2 آیاتیں سورہ بقرہ کی آمن الرسول بما یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور پورا جو ہے قوم الکافرین تک آخری 2 جو آیتیں ہیں جن میں ایمانیات ہیں اور دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ مغفرت کی دعائیں ہیں، تو یہ جو شخص سوتے وقت پڑھتا ہے تو حدیث میں کیا بتایا گیا، تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگلا ایک چھوٹا سا عمل پڑھتے ہیں۔ جو شخص بستر پر لیٹتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ اس کے لیے ایک نوکر سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، تو یہ تینوں کلمات پڑھنے ہیں۔ اللہ پاک ہے، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ ہم نے عمل جو ہے لازمی کرنا ہے۔ تو اس کی برکت سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کیونکہ نوکر سے بہتر ہیں تو جو انسان کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے دن بھر خود کام کرنے کی وجہ سے وہ بھی دور ہو جاتی ہے یہ کلمات سونے سے پہلے پڑھنے کی وجہ سے۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے اسے اچھی طرح جھاڑے، دائیں پہلو پر لیٹے اور دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ تو سب سے پہلے سنت طریقہ کیا ہے کہ بستر کو جھاڑا جائے، دائیں پہلوؤں پر لیٹیں اور دائیں رخسار جو ہے دائیں ہاتھ جو ہے دائیں رخسار کے نیچے یعنی دائیں گال کے نیچے رکھیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ حضور اسی طرح سوتے تھے، البتہ کہ کوئی کسی کی ہیبٹ نہیں بھی ہے دائیں ہاتھ نیچے رکھنے کی، لیکن دائیں طرف کروٹ کر کے لیٹنا بہتر ہے۔ اور سوتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، کیونکہ سونا جو ہے ایک طرح سے مرنے کی طرح ہی ہے، تو اس لیے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ میں تیرے ساتھ ہی مرتا، تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ آگے پڑھتے ہیں صحیح بخاری سے اگلا کون سی دعا ہے؟ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر سے اٹھے اور پھر دوبارہ اس کی طرف آئے تو اسے اپنی چادر کے دامن سے 3 مرتبہ جھاڑے اور بسم اللہ کہے، کیا معلوم اس کے بعد اس پر کیا چیز آ گئی ہو، اور جب لیٹے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بسمک ربی
ودعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا، تیرے ہی نام کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا، لہٰذا اگر تو میری روح روک لے تو اس پر رحم فرمانا، اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کی ایسے حفاظت فرمانا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ دعا کب ہے؟ درمیان میں اگر کبھی آنکھ کھلے، انسان اپنے بستر سے اٹھے اور دوبارہ اگر لیٹے تو بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ کے بسم اللہ پڑھے اور پھر جو ہے یہ دعا پڑھ لے۔ تو یہ بھی خوبصورت سی دعا ہے، سونے سے پہلے بھی ہم اس کو اپنی ہیبٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اپنے لیے ایک دعا ہے اپنی روح کے حوالے سے کہ اللہ جب تو مجھے اٹھائے تو میری روح پہ رحم کرنا اور اس کی حفاظت فرمانا، اپنے نیک بندوں میں سے شامل فرمانا۔ اسی طرح سے سونے کی کچھ مزید دعائیں ہیں۔ اللہم انکا خلقت نفسی وانت توفاہا لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ۔ اے اللہ تو نے میری روح پیدا فرمائی ہے اور تو ہی اسے فوت کرے گا، تیرے ہی قبضے میں اس کی موت اور زندگی ہے، اگر تو اس کو زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرمانا اور اگر تو اسے موت دے تو معاف فرمانا۔ اے اللہ بلا شبہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو دعائیں کافی ساری ہیں، مزید بھی کچھ ہیں۔ اگلی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں صحیح بخاری سے۔ اللہم اسلمت نفسی الیکا وفوضت امری الیکا ووجہت وجہی الیکا الجأت ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت بنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے تابع کر دیا اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا، اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنی پشت تیری طرف جھکائی، ثواب میں رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے نہ جائے نجات، اور تیری اس کتاب پر ایمان لائے جسے تو نے نازل فرمایا، اور تیرے اس نبی پر جسے تو نے ہماری طرف بھیجا۔ تو یہ کافی ساری دعائیں ہیں، اگر ہم یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم یعنی ہماری ہیبٹ کا حصہ بن جائیں گی۔ اگر یاد کرنا مشکل ہے تو ترجمہ کم از کم مائنڈ میں ہونا چاہیے، تاکہ ہم ترجمہ جو ہے اگر سوتے وقت جو ہے ہم اس کا پڑھ لیں تو وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ اور سیکنڈلی یہ ایپ تو ہے، یہ ہم کسی بھی ٹائم کھول کے یہ دعائیں دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونا چاہتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اٹھائے جانے کے وقت عافیت کی دعا ہے، یہ بھی آپ جو ہے سوتے وقت آپ پڑھتے ہوتے تھے۔ اگلی دعا ہے اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ اے اللہ، اے غیب اور حاضر کے جاننے والے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے ہر چیز کے رب کے مالک، اے ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے شر کے نفس سے اور تیری شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی میں اپنے ہی نفس کے خلاف کسی برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان کی طرف کھینچ لاؤں۔ یہ دعا تو ایون دن کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، حفاظت کی دعا ہے اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، شرک سے، ہر طرح کے گناہ سے۔
اگلی دعا ہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ دیا، ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کا نہ کوئی کافیت کرنے والا ہے نہ ٹھکانہ دینے والا ہے۔ تو یہ شکر ہے، سونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہمیں اس نے رہنے کو جگہ دی ہے، گھر دیا ہے۔ وہ یعنی کتنے سارے لوگ ہیں جن کو یہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں۔ انسان سوتے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے۔ آگے جو آخری دعا ہے وہ یہ دی گئی ہے اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر۔ اے اللہ، ساتوں آسمان کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والے، اے تورات اور انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والے، میں تجھ سے ہر چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو ہی غالب ہے، پس تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، پس تجھ سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں، اور ہم سے ہمارا قرض ادا کر دے اور ہمیں فقر سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو اسلام 360 میں یہ جو دعائیں وغیرہ ہیں ان کو ہم یہاں سے پلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر تجوید وغیرہ میں کوئی ایشو ہو، کوئی پرابلم ہو تو وہ یہاں سے جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں عربک کے ساتھ بھی ہے، ٹرانسلیشن بھی ہے۔ تو زیادہ تر جو اعمال تھے اس میں سورہ سجدہ، سورہ تبارک تھی، اور اس کے علاوہ سوتے وقت کی دعائیں تھیں، بستر جھاڑنا، دائیں طرف سونا، اور یہ جو دعائیں تھیں یہ پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھنا، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر 33 بار پڑھنا، اور اس کے علاوہ یہ جو کافی ساری دعائیں تھیں یہ حصہ ہیں۔ اگر ہم دعائیں ہم دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی چیزیں ہمیں اپنی ہیبٹ بنا لینی چاہیے کہ سونے سے پہلے ہم ضرور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی تفسیر کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے ہم نے آج پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، فإمساكم بمعروف، پھر روک لینا معروف کے مطابق، او تسریح بإحسان، یا رخصت کر دینا احسان کے ساتھ، ولا اور نہیں، یحل جائز، لکم تمہارے لیے، ان تأخذوا کہ تم لے لو، مما اس سے جو آتیتموہن تم نے دیا ان کو، شیئن کچھ، الا سوائے، این یخافا دونوں اندیشہ کریں، اللہ کہ نہ، یقیما قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود، فَإِن پھر اگر خفتم تم ڈرو، اللہ یقیما کہ قائم نہ رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود، فلا جناح تو گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو افتدت عورت بدلہ دے،
بھی اس قاتل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها پس نہ آگے بڑھو ان سے، ومن یتعدی اور جو آگے بڑھتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون پس وہی لوگ ظالموں میں سے ہیں۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے وقت ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضائقہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ اس آیت میں طلاق کے کافی سارے مسائل آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایلا کا بیان سنا تھا، اس میں بھی تھا کہ اگر 4 مہینے کے اندر اندر عورت سے رجوع نہیں کیا تو طلاق ہو جائے گی۔ تو اب طلاق کے اسی لیے مسائل آگے آ گئے ہیں کہ طلاق کیسے ہے، کس کس صورتوں میں ہے، اللہ نے اس والے سے کیا شرعی حکم بیان کیا ہے۔ آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بارے کی کہ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ اس مختصر سی آیت میں ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی کی جو عرب جاہلیت میں رائج تھی اصلاح کی گئی ہے۔ عرب میں قاعدہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے حد و حساب طلاق دینے کا مجاز تھا۔ جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا اس کو بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، تاکہ نہ تو وہ غریب اس کے ساتھ بس ہی سکے اور نہ اسے آزاد ہو کر کسی اور سے نکاح کر سکے۔ قرآن مجید کی آیت اسی ظلم کا دروازہ بند کرتی ہے۔ اس آیت کی روح سے ایک مرد کا رشتہ نکاح میں اپنی بیوی پر حد سے حد ہی 2 مرتبہ طلاق رجعی کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنی منکوحہ کو 2 مرتبہ طلاق دے کر اسے رجوع کر چکا ہو، وہ اپنی عمر میں جب کبھی اس کو تیسری بار طلاق دے گا عورت اس سے مستقل طور پر جدا ہو جائے گی۔ تو یہ ہم نے کل بھی، کیونکہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ طلاق کی اقسام ہیں، طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے۔ تو رجعی وہ تھی جس میں وہ رجوع کا حق رکھتا ہی نہیں، ایک بار طلاق دی تو 3 حیض کے اندر اندر رجوع کر لے، وہ بیوی اسی کی رہے گی۔ اگر دوسری بار دی تو 3 حیض کے اندر اندر رجوع کر لے، وہ اس کی بیوی رہے گی، لیکن اگر تیسری بار دی تو اب طلاق ہو جائے گی۔ تو سعودیہ میں زمانہ جاہلیت میں کیا تھا کہ لوگ غلط کرتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے، یعنی کہ طلاق کے معاملے میں جو ہے وہ بار بار طلاق دیتے، بار بار رجوع کرتے، اس طرح سے وہ عورت کے لیے تکلیف کا باعث بنتے تھے۔ تو اس میں جو ہے اس جو ظلم و زیادتی ہے اس کا دروازہ بند کیا گیا۔ طلاق کا صحیح طریقہ جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ عورت کو حالت طہر میں 1 مرتبہ طلاق دی جائے۔ تو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ عورت کو طلاق حالت طہر میں دی جائے، یعنی کہ اس کے پاکی کے دنوں میں، نہ کہ جب وہ حیض سے ہو۔ اگر جھگڑے کے ایسے زمانے میں ہوا جب عورت ایام ماہواری میں ہو تو اس وقت طلاق دے بیٹھنا درست نہیں ہے، بلکہ ایام سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو یہ اسلام کا قاعدہ ہے کہ اگر عورت کے جو ہے حیض کے ایام ہیں، اگر اس میں طلاق دی ہے تو وہ طلاق درست نہیں ہے۔ حدیث میں اس طرح سے حضور نے ایسا کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اس کے بعد جب ماہواری ختم ہو جائے اس وقت وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے طلاق دینی ہے یا نہیں دینی۔ پھر ایک طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوسرے طہر میں دوبارہ 1 طلاق اور دے دے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ پہلی طلاق ہی پر اکتفا کرے۔ تو یعنی وہ جو کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے نا کہ 3 حیض تک کاؤنٹ ہوگا کہ وہ رجوع کرتا یا نہیں کرتا، تو وہ اگر اس نے ماہواری کے دوران ہی دی ہے تو اس کے بعد سے وہ کاؤنٹ ہوگا، وہ والا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں شوہر کو حق حاصل رہتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے جب چاہے رجوع کر لے، اور عدت گزر بھی جائے تو دونوں کے لیے موقع باقی رہتا ہے کہ پھر باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ تو اب جو ہے عدت کا عرصہ جو ہم نے پڑھا تھا 3 حیض تک کہ اس دوران میں وہ رجوع کا حق رکھتا ہے۔ عدت گزر بھی جائے تو پھر بھی وہ دوبارہ، پھر نکاح تو ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ سے نکاح کر کے اس کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ لیکن تیسرے طہر میں تیسری بار طلاق دینے کے بعد نہ تو شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے اور نہ ہی اس کا ہی کوئی موقع رہتا ہے کہ دونوں کا پھر نکاح ہو سکے۔ تو تیسری طلاق جو ہوتی ہے وہ اینڈ ہوتی ہے، اس تک اگر دے دی ہے تو پھر اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، اب ان کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ رہی صورت ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے ڈالی جائیں، جیسا کہ آج کل جوہلا کا عام طریقہ ہے، تو یہ شریعت کی روح سے سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی ہے
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک ثابت ہے کہ جو شخص بیک وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، اپنے آپ اس کو درے لگاتے تھے تاکہ گناہ ہونے کے باوجود ائمہ اربعہ کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور طلاق مغلظ ہو جاتی ہے۔ تو زیادہ تر ائمہ کے نزدیک اگر 3 بار طلاقیں دے دی ہیں تو وہ 3 ہی کنسیڈر ہوں گی، طلاق ہو جاتی ہے، اور یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ اور یہ گناہ کا کام تو ایسے لوگ کرتے ہیں جیسے آج کل ان کا حق ہے، ایسے ہی نہیں، یہ سخت گناہ ہے ایک ہی بار میں 3 طلاقیں دینا۔ اگر آپ جدا ہونا چاہتے ہیں تو آپ صرف 1 طلاق دیں، پھر آپ جو مدت ہے جس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں اس کے دوران آپ اچھی طرح اپنا مائنڈ کلیئر کر لیں کہ آپ واقعی رہنا چاہتے ہیں یا الگ ہونا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے اور کیا معاملات ہیں۔ اگر آپ درست کرنا چاہیں تو آپ درست کریں اس کو۔ تو حضرت عمر کے دور سے جیسے ثابت ہے کہ وہ درے لگاتے تھے اگر کوئی اپنی بیوی کو ایسے طلاق دیتا تھا 3 دفعہ میں ہی، تو اکثر ائمہ کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ البتہ تھوڑا سا اختلافی رائے بھی ہے، میرے ناقص علم کے مطابق اہل تشیع وغیرہ میں وہ اگر کئی بار بھی دی ہے تو اس کو ایک بار ہی کنسیڈر کرتے ہیں، کہ انسان غصے میں کئی دفعہ بول جاتا ہے تو اس کو 1 طلاق کنسیڈر کرتے ہیں۔ البتہ زیادہ تر ائمہ کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ ائمہ اربعہ یعنی تینوں ائمہ کے نزدیک، یعنی کہ امام مالکی، شافعی اور حنفی کے نزدیک عموماً جو بتا رہے ہیں کہ طلاق 3 بار دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ آگے کچھ مزید مسائل اس آیت میں دیے بھی گئے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے اگر عورت کو کچھ دیا ہے تو اس کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے، کہ اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر تم انہیں کچھ دے چکے ہو تو واپس لے لو، یعنی اب طلاق ہو گئی ہے تو اب اگر عورت کو کچھ دیے ہوئے ہیں، کچھ گفٹس دیے ہوئے، کچھ زیور وغیرہ دیا ہوا ہے، کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں عموماً، تو اس حوالے سے قرآن نے کیا فرمایا ہے کہ مہر اور وہ زیور اور کپڑے وغیرہ جو شوہر اپنی بیوی کو دے چکا ہو ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لینے کا اسے حق نہیں ہے۔ یہ بات ویسے بھی اسلام کے اخلاقی اصولوں کی ضد ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز کو جسے وہ دوسرے شخص کو ہبہ یا ہدیہ و تحفہ کے طور پر دے چکا ہو واپس مانگے۔ اس ذلیل حرکت کو حدیث میں اس کتے کے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی ہی قے کو خود چاٹ لے، یعنی کہ جو شخص کسی کو کچھ دے، تحفے کے طور پہ دے، ہدیے کا، وہ آپ نے تحفہ دے دیا، آپ نے اس کو مالک بنا دیا تو اس کا مال ہے، وہ جو چاہے کرے، اب آپ کو کوئی اختیار تو نہیں ہے کہ آپ اسے واپس لیں۔ اس کو حدیث میں تو ایسا کیا گیا کہ ایسا کتا کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے اور خود ہی اسی کو چاٹ لیتا ہے، تو اس شخص کو کتے سے تشبیہ دی جاتی ہے جو کسی کو یوں تحفہ ہدیہ کرے اور پھر ناراضگی کی صورت میں واپس چھین لے۔ مگر خصوصیت کے ساتھ ایک شوہر کے لیے یہ تو بہت شرمناک ہے کہ وہ طلاق دے کر رخصت کرتے وقت اپنی بیوی سے وہ سب کچھ رکھوا لینا چاہے جو اس نے کبھی اسے خود دیا ہو۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ اخلاق سکھائے ہیں کہ آدمی جس عورت کو طلاق دے اسے رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے۔ تو قرآن میں تو یہ ہے کہ جو دیا ہے وہ تو اسی کا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی اس کو کچھ دیا جائے۔ تو اسلام میں تو انہیں اعلیٰ، انہیں جیسے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رخصت کرو تو اچھے طریقے سے کرو، بھلے طریقے سے کرو۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ حدود الہی پر نہ قائم رہ سکیں گے تو عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کرے۔ تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے، اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی عورت اگر خود طلاق لینا چاہے تو اس کو خلا جو کہتے ہیں، اس صورت میں کس صورت میں عورت نے خود مال دینا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے خلا کہتے ہیں، یعنی ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اسے طلاق حاصل کرنا، یعنی کوئی شوہر ہے، مارتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے عورت اسے جدائی چاہتی ہے، کیونکہ طلاق کا حق جو ہے مرد کو ہوتا ہے، لیکن اگر عورت جدا ہونا چاہتی ہے تو وہ خلا لیتی ہے، تو خلا کی صورت میں اس کو کچھ مال دینا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی گردن اسے آزاد کروا سکے۔ اس معاملے میں اگر عورت اور مرد کے درمیان گھر ہی کوئی معاملہ طے ہو جاتا ہے، جو کچھ طے ہوا ہو وہی نافذ ہوگا، یعنی آپس میں اگر وہ کچھ طے کر لیتے ہیں، میں تمہیں جو تم نے مجھے وہ زیور دیا تھا میں تمہیں واپس کرتی ہوں، لہٰذا میں تم سے خلا لیتی ہوں، اس طرح سے اگر وہ گھر میں ہی اپنا معاملہ طے کر لیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر عدالت میں معاملہ جائے گا تو عدالت صرف اس امر کی تحقیق کرے گی کہ آیا فی الواقع یہ عورت اس مرد سے اس حد تک متنفر ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی تحقیق ہو جانے پر عدالت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے جو فدیہ چاہے تجویز کرے اور اس فدیے کو قبول کر کے شوہر کو اسے طلاق دینا ہوگا۔ بالعموم فقہا نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جو مال شوہر نے عورت کو دیا اس کی واپسی سے بڑھ کر کوئی فدیہ اسے دلوایا جائے۔ اب کیا ہے کہ اگر وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر عدالت میں معاملہ جاتا ہے، جیسے یوزلی یہی ہوتا ہے، عورتیں عدالت جا کے اپنا خلا کا کیس کرتی ہیں، پھر عدالت جو ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے شوہر کو بلا کے کہ وہ کچھ دے دلا کر کچھ یعنی لے لے اسے، اگر کچھ چیز اس نے اسے دی ہے تحفے کے طور پہ وہ واپس لے لے اور اس کو طلاق دے دے۔ تو اس میں جو ہے یہی بتایا گیا ہے کہ
جو بہتر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جتنا اس نے دیا ہے اتنا ہی مانگے، اسے زیادہ نہ مانگے۔ خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ رجعی نہیں ہے بلکہ بائنہ ہے۔ تو جب عورت خود خلا لیتی ہے تو پھر جو طلاق پڑتی ہے وہ ایک ہی دفعہ میں پڑ جاتی ہے، یعنی طلاق بائنہ پڑ جاتی ہے، اس میں رجعت نہیں ہوتی کہ دوبارہ سے رجوع کرنا ہے۔ جبکہ چونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو گویا خریدا ہوتا ہے، اس لیے شوہر کو یہ حق نہیں رہتا کہ اس طلاق سے رجوع کر سکے۔ البتہ اگر یہی مرد و عورت پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ایسا کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ تو اب کیونکہ طلاق واقع ہو چکے ہیں، نکاح ان کا ختم ہو چکا ہے، البتہ اگر وہ دوبارہ سے نکاح کرنا چاہیں تو یہ ان کے لیے جائز ہے۔ پچھلا نکاح قائم نہیں رہا، طلاق بائنہ ہو گئی ہے، وہ جدا ہو جائیں۔ تو اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف رائے ہے کہ دوبارہ نکاح کرنا کیا فوراً کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ فقہ حنفی میں ہے کہ وہ حلالہ کے بعد وہ نکاح کر سکتے ہیں، یعنی عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے اور اس سے طلاق لے کے پھر جو ہے اس کے لیے جائز ہوگی پہلے مرد کے لیے۔ تو اس حوالے سے فردر سرچ کیا جا سکتا ہے کہ ہر فقہ میں کیا مسئلہ ہے۔ البتہ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ وہ نکاح پہلا والا چونکہ ختم ہو جاتا ہے طلاق بائنہ کے بعد، تو وہ دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک خلا کی عدت وہی ہے جو طلاق کی ہے، طلاق کی عدت جیسے ہوتی ہے ویسی خلا کی عدت ہے، مگر ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ متعدد ایسی روایت ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی عدت ایک ہی خیز قرار دی ہے، اور اس کے مطابق حضرت عثمان نے ایک مقدمے کا فیصلہ کیا۔ تو خلا کی صورت میں جو عدت ہوتی ہے وہ طلاق والی ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم نے اس کی عدت ایک ہی خیز دی ہے۔ اس میں بھی اختلاف رائے ہے، جیسے کہ حنفیوں کے نزدیک عموماً اس کی عام طلاق جتنی ہی مدت ہوتی ہے اتنا عرصہ ہی عورت نے عدت میں رہنا ہوتا ہے، لیکن جیسے کہ کچھ مزید فرقے ہیں امام شافعی، مالکی وغیرہ، ان کے نزدیک عموماً جو ہے جیسے کہ اہل حدیث وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے نزدیک ایک خیز ہوتی ہے، یعنی عورت نے اگر خلا لی ہے تو جسٹ ایک خیز، یعنی کہ ایک ماہ وہ انتظار کرے اور پھر وہ عدت سے باہر ہو جائے گی۔ تو یہ اس میں طلاق کے مسائل بڑے ڈیٹیل میں آئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں، سمجھیں۔ جگہ جگہ آگے بھی مسائل آتے رہیں گے، سورہ نساء میں بھی آئیں گے، سورہ نور میں بھی آئیں گے، سورہ طلاق میں بھی آئیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم وہاں پہ فردر ڈیٹیل جو بھی کنفیوژنس ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہمارے علم عمل میں اضافہ فرمائے، جو ہم نے سنا ہمیں یاد رکھنے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے دعائیں پڑھی ہیں سوتے واقعی، اللہ پاک ہمیں ان پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔